تو جشن یوم غزالی کے عنوان سے ہم سب بیٹھے ہیں، 3 نفوس قدسیہ کی ذوات فاضلہ سے منسوب مبارک و مسعود محفل میں شرکتوں کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ بس اسی نام کے آگے کیوں لگا دے کہ جشن امام غزالی کیوں؟ نائب رئیس الجامعہ ڈاکٹر ابراہیم صلاح الہدہد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف احیاء علوم الدین کے حوالے سے ایک بڑا ہی جامع جملہ ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ الاحیاء فلیس من الاحیاء، کہ جو احیاء العلوم کو نہ پڑھے وہ زندہ دلوں میں سے نہیں ہے، وہ زندہ نہیں۔ تو آخر زندگی پانے کے لیے احیاء العلوم کی قرأت ضروری کیوں؟ جشن غزالی ہماری زندگی میں کیوں؟ عرس غوث پاک کیوں؟ عرس محبوب الہی کیوں؟ صالحین اور صالحین سے ہمارا رشتہ اور تعلق کیوں؟ جشن یوم غزالی عنوان ہے، اس کے آگے کیوں لگتے؟ جشن یوم غزالی کیوں؟ اپنے عنوان سے پہلے میں اپنی گفتگو کو آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنے کے لیے مقدمہ اور تمہید کے طور پر ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حقیقت و مجاز کی ماہیت اور مجاز کا حقیقت کے لیے پل ہونا۔ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، اور مجاز حقیقت کا پل کیسے بنتا ہے؟ ہمارے بیچ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ اور دینی اداروں سے تعلق رکھنے والے کثیر افراد میں طلباء، فضلاء، علماء اور مشائخ طریقت بھی موجود ہیں۔ حقیقت کیا ہوتی ہے، مجاز کیا ہے، اور مجاز حقیقت تک پہنچنے کا پل کیسے ہے؟ یہ ایک تمہید ہے جس تمہید کے تناظر میں یہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ یوم غزالی کیوں؟ حقیقت فعیلتون کے وزن پر عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا لغوی اور شابدک ارتھ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اپنی جگہ پہ ثابت رہنا۔ حقیقت کا شابدک ارتھ کسی بھی چیز کا اذا ثبت الشیء فی مکانہ فہو حقیقت، جب کوئی چیز اپنے محل پہ ہو، جب کوئی چیز اپنے مناسب جگہ پہ ہو تو وہ حقیقت ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے کسی چیز کا اپنے فکری مقام سے تجاوز کر جانا یہ مجاز ہوتا ہے۔ تو اپنے مقام پہ ہونا یہ حقیقت، اور اپنے مقام سے آگے یا پیچھے آ جانا یہ مجاز۔ یہ تو لوگوں کے اعتبار سے حقیقت اور مجاز۔ ہمارے طلباء اور علماء بیٹھے ہیں، حقیقت اور مجاز کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے کتابوں میں کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی لفظ کو اس کے موضوع میں استعمال کریں تو حقیقت، اور کسی لگاؤ اور تناسب اور مناسبت کی وجہ سے، سمبند اور کانٹیکٹ کی وجہ سے غیر موضوع میں اسے استعمال کریں تو مجاز۔ تو حقیقت اور مجاز کا جو اصطلاحی معنی ہوا اور اس کا جو لغوی معنی ہوا نہایت قریب کہ جو چیز جس چیز کے لیے ہے اس کے لیے استعمال کریں یہ حقیقت، اور جو چیز جس چیز کے لیے ہے اس کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، اس کے علاوہ کے لیے جس کو اس سے نسبت کو استعمال کریں تو یہ مجاز۔ حقیقت اور مجاز آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو میں آپ کی زبان میں سمجھاؤں۔ ہم لوگ بسا اوقات بولتے ہیں اپنے عام محاورات میں کہ زید بہادری میں شیر کی طرح ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے؟ اگر کوئی موٹا آدمی آ جائے تو بولتے ہیں کہ ضخامت میں یہ ہاتھی کی طرح ہے۔
اور اگر خفیف العقل سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھنے والا آدمی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ گدھے کی طرح ہے، بولتے ہیں نا تلاش ہے ہاتھ پاؤں اور مستقیم القامت رکھنے والا انسان اور کہتے ہیں کہ تو گدھا ہے انسان اور کہتے ہیں کہ یہ ہاتھی ہے انسان اور کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے. تو اس شیر کا، اس ہاتھی کا، اس گدھے کا ایک معنی وہ ہے جو حقیقی معنی ہے، جس کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے. جنگل میں پالنے والا ایک جانور ہوتا ہے جسے شیر کہتے ہیں. آبادی میں بھی رہنے والا ایک نہایت ہی بیوقوف جانور ہوتا ہے جس کو گدھا سے تعبیر کرتے ہیں. عظیم جثے والا جانور ایک ہاتھی ہوتا ہے، یہ اس کے حقیقی معنی ہے. لیکن بہادری میں اس انسان کو اس شیر سے مناسبت ہے، کم عقل رکھنے میں گدھے سے مناسبت ہے. تو گدھا نہیں ہے مگر گدھا کہا جا رہا ہے. حقیقت اور مجاز سمجھ لیں آپ. کسی بھی لفظ کو جب بولا جائے تو اس سے اس کا حقیقی معنی مراد دیا جاتا ہے. مجازی معنی کا ارادہ تب ہوتا ہے جب کوئی قرینہ ہو جو لفظ کو حقیقی معنی کے ارادہ سے روک رہا ہو اور مجازی معنی کی طرف پھیر رہا ہو. کوئی بھی لفظ بولا جائے تو ذہنی سبقت، ذہنی تبادل اس لفظ کو سننے کے بعد اس کے حقیقی معنی کی طرف ہوتا ہے. جب گدھا بولا جائے تو کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ گدھا مراد ہوگا جس کے لیے گدھا بول سکتی ہے. ہاتھی بولے تو ہاتھی مراد ہوگا، شیر بولے تو شیر مراد ہوگا. لیکن انسان کو شیر بولے تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں انسان پہ شیر کا اطلاق حقیقت کے اعتبار سے نہیں مجازن بولا جا رہا ہے. انسان کو گدھا بولے تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر گدھا اپنے حقیقی نہیں مجازی معنی میں بولا جا رہا ہے. اور آپ کو آسان کر کے سمجھا دوں، قرینہ ہو تو لفظ کا حقیقی معنی نہیں مجازی معنی مراد ہوتا ہے. ہم میں سے ایک آدمی دوڑ کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو جواب دے دیا. کیا بولتے ہیں؟ زید اپنی بیوی کو جواب دے دیا. تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بیوی بہت ہائی فائی سوال کی تھی، اس کے اوپر اس نے ریسرچ کیا، پی ایچ ڈی کی، مقالے پڑھے لکھے، تب جا کے جواب دیا. کیا سمجھتے ہیں آپ اسے؟ زید نے اپنی بیوی کو جواب دیا، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی. جواب طلاق دینے کے لیے وضع نہیں کیا گیا، لیکن جب معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ جواب دے دیا تو یہ عرف قرینہ ہوتا ہے جو اس کے حقیقی معنی سے کہہ کر مجازی معنی کی طرف پھیر دیا. کوئی بھی لفظ بولا جائے تو اگر حقیقی معنی سے پھیرنے والی کوئی چیز نہیں ہے تو مجازی معنی کا ارادہ ہوگا. حقیقت کی ایک تعبیر، حقیقت کا دوسرا رخ ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے حقیقت ہوتی ہے اگر اس کے لیے کوئی باعث بھی نہ ہو اور اس کے لیے کوئی معنی نہ ہو تو اس چیز کی طبیعت خود اپنی حقیقت پہ رہنے کا تقاضا کرتی ہے. یوں سمجھیے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی اس کام سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو اور اس کام پہ آمادہ کرنے والی بھی کوئی چیز نہ ہو تو وہ چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے دونوں سے اگر خالی ہے تو جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اسی کے لیے اس کا کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر پانی ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ٹھنڈا. اگر آپ پانی میں برف نہ ملائیں تو بھی وہ ٹھنڈا رہے گا، اور اگر پانی میں برف ملا کے فریج میں ڈال دیں تو اب ایک ایسا قرینہ مل گیا کہ فقط ٹھنڈا رہنا اس کی فطری چاہ نہیں بلکہ اس کا لازمی تقاضا بن گیا. اور اگر اسی پانی کو ہانڈی میں ڈال کر چولہے میں چڑھا دیں تو پانی کی طبیعت تو ٹھنڈا کا تقاضا کر رہی تھی، لیکن ایک ایسا قرینہ مل جا رہا ہے، ایک ایسا ساتھی مل جا رہا ہے جو اب پانی کو اس کی اپنی طبیعت پہ نہیں رہنے دے رہا ہے بلکہ قدرت سے حرارت کی طرف منتقل.
پانی کی طبیعت اپنی ذات میں کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کیا چاہتی ہے کہ اگر اس میں برف نہ ملائے جو ٹھنڈک کو بڑھاتا ہے، اگر اس کو چولہے پہ نہ چڑھائے جو آگ کے اس کے اندر برودت ختم کرتی ہے، تو پانی کی طبیعت اپنی ذات میں رہتے ہوئے برودت کا تقاضا کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر اس میں برف ملا دے تو برودت بڑھ جاتی ہے، اگر اس میں آگ پہ اسے ڈال دے تو برودت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز جس چیز کے لیے حقیقت ہو، اگر کوئی باعث نہ ہو، اگر کوئی معنی نہ ہو، تو خود اس کی فطرت اپنے حال پہ اس طبیعت پہ رہنے کا تقاضا کرتی ہے اور وہ چیز اس پہ رہا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے سامنے اوپر پنکھا ٹنگا ہے، آپ سب لوگوں ایک نظر اوپر ڈال کے دیکھیے پنکھا ٹنگا ہوا ہے۔ یہ پنکھا اپنی ثقالت کی وجہ سے، اپنے بھاری پن کی وجہ سے، اس کی فطرت یہ ہے کہ نیچے گر جائے۔ یہ دیکھیے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو نیچے یہ گر جائے۔ ثقالت کی وجہ سے اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ گر جائے۔ اگر ہم اس پہ 2 کلو کا وزن اور رکھ دیں، 50 کلو کا وزن رکھ دیں، تو جو نیچے روکنے والا ہے جب اس وزن کو نہیں برداشت کر پائے گا تو روکنے کے باوجود یہ گر جائے۔ اور اگر اس کے اندر ہم کوئی چیز باندھ کر کے اوپر ٹانگ دیں تو ثقالت کے باوجود یہ اوپر سے نیچے نہیں گرے گا۔ یہ پنکھا اپنی فطرت میں نیچے گرنے کا مادہ رکھتا ہے، لیکن اوپر کی کڑیاں اس کو گرنے سے روک رہی ہیں۔ اگر وہ کڑی ختم ہو جائے تو یہ خود اپنی طبیعت کی طرف بھاگ کر کے جائے گا اور نیچے گرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب کوئی چیز کسی کام کے لیے بنائی گئی ہو اور اس کام سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو اور اس کام کی طرف برانگیختہ کرنے والی، ابھارنے والی کوئی چیز نہ ہو، تو اس چیز کی فطرت خود اس کام کی طرف بھاگتی ہے جس کام کے لیے اس چیز کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ یہ مقدمہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ ذرا اپنے وجود کو دیکھیے، حقیقت و مجاز سے بنا چکے۔ آپ بنے کس سے؟ آپ بنائے گئے کس کے لیے؟ اور آپ کن موانے کی جنزیر میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کن کڑیوں نے آپ کو اپنی دامن تصویر میں پھانس رکھے ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہمیں ہونا کہاں چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجزاء کو، ہمارے عناصر کو بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس میں فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کلام میں جس کے شروع میں رب نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر بھی جب ہمارے اجزاء عناصر کو، مادی اجزاء کو بیان فرماتا ہے تو 4 نسلوں سے اللہ تعالی ہمیں موقع کر کے فرماتا ہے کہ دین کی قسم، طور کی قسم، طور سینین کی قسم، زیتون کی قسم اور اس پرامان شہر مکہ کی قسم، اے انسان ہم نے تجھے بڑے احسن تقویم سے بنایا۔ اس سے آپ بولیں ذرا غور کیجیے، آپ ہے کیا، ذرا غور کیجیے۔ لیکن ہمیں ساری چیزوں میں غور کرنے کی یہ فرصت ہے، اپنے وجود میں غور کرنے کی یہ فرصت ہے۔ مولانا روم مسلم مولانا روم کے اندر اسی نقطے پہ پہنچ کر کے فرماتے ہیں مولوی ہستی وہ آگاہ نیستی اشک جاؤ داغ جاؤ کیستی۔ مولوی ہو گئے، تجھے اس کی بھی خبر نہیں ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانا ہے، اور تم خود ہو کیا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اصل تقویم سے بنایا۔ ہم اس دنیاوی وجود میں جسم بھی رکھتے ہیں، روح بھی رکھتے ہیں، شریر بھی ہمارے ساتھ ہے، آتما بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری روح کا کیا مقام ہے، روح انسانی کے کیا مراتب ہے، یہ مجھ جیسا مولوی کیا سکتا ہے؟ مشائخ اعظام کی صحبت میں آئے تو روحانیت کا مقام پتہ چلے گا۔ لیکن آپ اپنے اس جسم کو دیکھیے، کائنات کی جتنی چیزیں اللہ رب العزت بنایا ہے، جتنی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4
چیزوں سے کائنات کی چیزیں بن رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کی ساری مٹیوں سے بہتر وہ مٹی ہے جسے اللہ نے انسان کے جسم میں استعمال کیا ہے، ساری ہواؤں سے بہتر ہے جسے اللہ نے ہمارے شریر میں استعمال کیا ہے، سارے پانی سے بہتر جسے اللہ نے انسان کے جسم میں استعمال کیا، اور تمام آگوں سے بہتر وہ آگ جسے اللہ نے جسم کے اندر انسان کے جسم میں استعمال فرمایا۔ دنیا کی مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی مٹی بڑی زرخیز ہو تو بھی گیہوں اگاتی ہے، باجرہ اگاتی ہے، آم جامن کیلا کٹہل اگاتی ہے، اور انسانی وجود کی مٹی دھان گیہوں باجرہ نہیں اگاتی ہے، تو حوض پاک اگایا کرتی ہے، غریب نواز اگایا کرتی ہے، محبوب الہی نے ایسی شخصیتوں کو جنم دیا۔ ایسے ہی ہمارے وجود کی جو ہوا ہے، ساری دنیا کی ہواؤں سے بہتر دنیا کی ہوا وہ ہے کہ پمپی سیٹ چلائیے، مشین کے ذریعے سے دنیا کی ہوا کو اپنی ٹنکی میں قید کر لیجیے، پھر 2 ویلر میں ڈالیے، 4 ویلر میں ڈالیے، اسی چکے میں چاہیے ڈالیے اور اپنے قبضے میں تصور میں ڈالیے۔ مگر انسانی وجود میں استعمال کی جانے والی ہوا وہ ہے کہ یہ ہوا اگر ہوائے نفس سے پاک ہو جائے تو اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں فرشتے رش سے دیکھتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں۔ دنیا کی آگ تھی تو نمرود نے جلوا کر کے وہ شعلے تیار کیے جو آسمان سے بات کر رہے تھے، مگر خلیل کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا خبردار، ادنا ہو کر اعلیٰ سے منہ نہیں لگاتے، نظر نہیں ملاتے، تیرے اندر کوئی اور نہیں جا رہا ہے، میرا ابراہیم جا رہا ہے جس کے اندر میں نے آج مجھ سے ہزاروں درجہ بہتر استعمال کیا ہے، اور ادنا کا کمال یہ ہے کہ اعلیٰ کی تعظیم کرے، پوری برکت و سلام علی ابراہیم، یہ آج میرے ابراہیم پہ سلامتی والی فطرت والی ہوگا۔ یہ انسانی وجود اور انسانی وجود کا پانی، مئی جون کا مہینہ آنے دیجئے، یہ گنگو جمن جو آج ہمیں چیلنج کر رہا ہے نا، منہ چھپانے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ مئی جون کے مہینے میں گنگو جمن اور بڑی بڑی ندیوں کے پانی خشک ہونے لگتے ہیں۔ اس مئی جون کے مہینے میں جب انسان دھوپ میں نکلتا ہے تو اس کے بدن سے پسینے کی صورت میں پانی نکلنے لگتا ہے۔ اللہ یہ سبق دے دیتا ہے کہ جہاں سے دنیا کے پانی کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے انسان کے وجود کے پانی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ روح کا مقام تو ہماری سمجھ سے بڑے ہیں، مشائخ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ یہ جسم دنیا کی مٹی سے بہتر یہ مٹی، دنیا کے پانی سے بہتر یہ پانی، دنیا کی ہواؤں سے بہتر اس کی ہوا، دنیا کی آگ سے بہتر یہ آگ، لیکن اس اچھے احسن تقویم سے بنے ہوئے انسان کو جب تک ہم ماں کے پیٹ میں تھے نہ تو ہمیں اس احسن تقویم سے روکنے والی کوئی چیز تھی، نہ ابھارنے والی کوئی چیز تھی۔ جب تک ہم ماں کے پیٹ میں تھے، حسد سے الگ تھے، جلن سے الگ تھے، عجب سے الگ تھے، ریا سے الگ تھے، عداوت سے الگ تھے، حب دنیا سے الگ تھے، لیکن اس زمین کے پیٹ میں آنے کے بعد حسد ہمارے سینے میں، جلن ہمارے سینے میں، عجب ہمارے سینے میں، ریا ہمارے سینے میں، دنیا کی محبت ہمارے سینے میں، تو اب ایسے قرینہ کی ضرورت پڑ گئی کہ جو شیطان لعین ایک قرینہ بن کر ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے اور ہماری حقیقت سے جیل کے مجاز دنیاوی میں لے جا رہا ہے، ہمیں ساتھین ایسا قرینہ ملے جن کی دامنوں کو پکڑے تو ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹا دے، اور جو آج اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے اللہ نے دیا ہے اس کا ہمیں استعمال کرنے میں یہاں غریبوں کی مدد کے لیے اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ اپنی حقیقت سے پھر چکا ہے، مظلوموں پہ ظلم کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ اب اسے ایک قرینہ چاہیے تو پھر اس کو حقیقت کی طرف پھیر کرنے کے لیے ایک مجاز سے حقیقت سے پھیرا، وہ مجاز اور وہ قرینہ کون تھا؟ شیطان اور اس کا قرینہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشَ وَسِيرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ قَرِينٌ، جو اللہ رب العزت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور شیطان اس کے لیے ایسا قرینہ ہوتا ہے جو اسے حقیقت سے پھیر کر خرافات کی طرف لے جایا کرتا ہے۔ ہم جشن یوم مظالی سے یہ مناتے ہیں کہ وہ قرینے ہمیں مل جائیں،
اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے زندگی میں وہ کام کرنے والے بن جائیں. ہمیں اپنی حقیقت کی طرف پلٹنے کے لیے، اپنی مادری حالت کی طرف جانے کے لیے بغیر ان قرینوں کو کوئی چارہ کار نہیں ہے، بغیر ان بوائش سے اپنی حقیقت کی طرف لوٹنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، جس کے اوپر بڑی مفصل گفتگو مجھ سے پہلے ہو چکی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرینے جو ہمیں اپنی اصلی حقیقت کی راہ دکھانے والے ہیں ان سے رشتہ جوڑیں اور اپنی حقیقت کی طرف بڑھیں. ایک بات عرض کر دوں کہ آپ سب کہیں گے کہ ہمیں کوئی حضرت غزالی سے نسبت ہے، محبوب الہی سے نسبت ہے، محبوب سبحانی سے نسبت ہے، حضور شیخ طریقہ سے نسبت ہے. لیکن کیسی نسبت ہونی چاہیے اس مجاز ثانوی سے حقیقت کی طرف بڑھنے کے لیے؟ تو ایسا قرینہ ہونا چاہیے جو مؤثر ہو، کیونکہ مطلق قرینہ پھرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. جن قرینوں کی بنیاد پر مجاز سے حقیقت اور حقیقت سے مجاز کی طرف کیا جاتا ہے، علم منطق کی بڑی مشہور کتاب اللہ حسن ہے، اس میں 24 قرینے بتائے گئے ہیں کہ 24 قرینے ایسے ہیں جو نسبت میں مؤثر ہوتے ہیں. ان 24 قرینوں کو آج تک ہم ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے آبائی ماحول میں لا کر کے نفس کی طرف کر چکے ہیں. اب صالحین کے ساتھ وہ 24 قرینے ہمارے قائم ہو جائے تاکہ پھر اس سے فکر کر کے اپنی حقیقت کی طرف لوٹیں. وہ 24 حقیقی قرینے کیا ہے؟ سبب اور مسبب کا قرینہ، ظرف اور مظروف کا قرینہ، علت اور معلول کا قرینہ، شرط اور مشروط کا قرینہ، جز اور کل کا قرینہ. اور عام لوگوں کو میں سمجھا دوں کہ مشائخ سے وہ تعلق نہیں کہ سال میں صرف ایک مرتبہ قدم بوسی کر لیں، دست بوسی کر لیں، نظر دے دیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ انہیں ایسا قرینہ بنائے کہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی سیرت ہمارے سامنے ہو، پاؤں سے چلنے سے پہلے ان کی زندگی ہمارے سامنے ہو، زندگی سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شرافہ مسائل کی تصویر اور ان کے کارنامے اور ان کی تعلیمات ہمارے سامنے. ایسا قرینہ اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قرینوں سے اس طرح سے نپٹنے کی کوشش کرتے ہیں، توفیق عطا فرمائے جو قرینے ہمیں اپنی حقیقت کی طرف کہنے والے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.